الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولكن رسول
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله خالقنا العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ہماری خوش بختی ہمارے درمیان آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی انتہائی قابل احترام، انتہائی محبت بھری شخصیت محسن اہل سنت حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ بدر الزمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما چکے ہیں۔ حضرت کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں اور کر دیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان انتہائی قابل احترام محترم محمد رضوان سلطانی صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو رضوان سلطانی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی عظیم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محترم محمد رضوان سلطانی صاحب۔ مل کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ کہیے سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے،
پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. سب کہتے ہیں ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا. ارے سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا. یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے. ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. کہ ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا. ارے جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے. اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے. ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. سب کہتے ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور جو مدینے تو سنو کان لگا کر. ارے جو مدینے تو سنو کان لگا کر. سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے. ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے. ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑی محبت سے رضوان سلطانی صاحب اپنی حاضری کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت حاضری قبول فرما کر برکتیں عطا فرمائے. ان کی حاضری کے دوران آج کی اس نشست کے ہمارے مہمان خصوصی 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشست کے ہمارے مہمان خصوصی انتہائی قابل احترام حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء حضور قبلہ بدر الزمان قادری صاحب پرنسپل جامعہ حجویریہ آپ جلوہ فرما ہوئے ہیں. ہم سب مل کر ان کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا سایہ صحت والی زندگی کے ساتھ اہل سنت پر دراز فرمائے اور آپ کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے. اور شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. اللہ آپ کو مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ان کے ساتھ ساتھ انتہائی قابل احترام محافظان ختم نبوت پاکستان کے سرپرست اور بریلی شریف کے خلیفہ مجاز حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہوئے. اور جامع مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضور قبلہ حضرت علامہ پروفیسر سید افتخار احمد بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما گئے. بلا تخیر حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ بدر الزمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مائک پیش کریں گے اور گزارش کریں گے کہ اپنے پیارے خوبصورت انداز کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں اپنے ملفوظات ارشاد فرمائیں گے. مل کر محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجیے اور پکاریے نعرہ تکبیر. بلند آواز سے پتہ چلے کہ علماء سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد میرے لیے انتہائی میری محبتوں کا مرکز اور محور اور عقیدتوں کا نقطہ ارتکاز جناب ذوالفقار ہاشمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میرے پہلو میں بیٹھے خطیب جامع مسجد مدینہ۔ مجھے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے حکم دیا گیا وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ کوئی مختصر سا کلام کریں گے، کوئی 7:25 پر آپ کی اذان ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ 7:15 پر بات کو چھوڑ دیا جائے تاکہ آسودگی کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو دیکھ سکیں۔ دین، جس دین کے آپ فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، اس کا مدار روایت پر ہے اور روایت کے سکہ ہونے کے لیے راوی کی ضرورت ہوتی ہے کہ راوی سکہ ہو۔ میں اس کو بڑا سادہ سا آسان سی بات کر کے سمجھاتا ہوں کہ ہم حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس میں فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، بالآخر سلسلہ جو ہے وہ روایت کا صحابی رسول تک جا کے پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے قطعی اور قابل اعتبار ہونے کے لیے ہمیں سکہ راوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سکہ راوی ہمارے صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار ہیں، اور اس پر راوی کی عدالت، اس کی دیانت، اس کی امانت، اس کی صداقت، بلکہ میں چھوٹی سی بات یوں سمجھا دوں کہ امام بخاری جب حدیث جمع فرما رہے تھے تو حدیث کی تلاش میں سینکڑوں میل کا سفر بھی طے کیا انہوں نے۔ سفر کرتے کرتے پتہ چلا کہ جس سے میں حدیث لینے جا رہا ہوں وہ گھر پر نہیں ہے بلکہ اپنے زرعی اراضی پر ہے۔ وہ چلے گئے، ڈھونڈتے دیکھا تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ ان کے پاس حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ تو وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، جانوروں کو چارہ ڈال رہے تھے، یہ جانوروں کے ساتھ جو ہے مشغول تھے۔ انہوں نے اپنے دامن کو یوں پکڑ رکھا تھا ایسے، اور گھوڑے کو اشارہ کر رہے تھے، بلا رہے تھے۔ جب گھوڑا ان کے دامن کو دیکھ کے عادی تھا ان کے قریب آیا تو انہوں نے اپنے دامن کو نیچے گرا کے گھوڑے کی لگام یا نکیل کو پکڑ لیا۔ امام بخاری وہاں سے واپس چل دیے تو جب آپ کے رفقا نے آپ سے پوچھا اتنا لمبا سفر کیا ہے آپ نے، اتنا لمبا، حدیث تو لے لیں ان سے، آپ نے فرمایا جو جانور کو دھوکہ دے، میرے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، میں ان کی بات کیسے سن لوں؟
میں بات کیسے ان سے حدیث کیسے لے لوں کہ یہ جانور کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ انسانوں کو دھوکہ تو بہت دور کی بات ہے. امام بخاری حدیث چھوڑ کے آگے صرف اس وجہ سے کہ وہ جانور کو دھوکہ دے رہے تھے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ گھر تشریف لے گئے اور اپنی صحابیہ کے, تو انہوں نے چھوٹے بچے کو بلایا اور فرمایا کہ ادھر آؤ تمہیں میں کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز دوں. ہم بھی بچوں کو بہلاتے ہیں جب کچھ اپنے پاس بلانا, آجو چیزی لے لو, آجو لے لو, آجو. چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2-2.5 سال کا, وہ مچل جاتا ہے اور مچل کے آ کے آپ کے دامن میں, آپ کی گود میں آ جاتا ہے اور آپ اس کو چومتے چاٹتے ہیں. تو وہ چیز تو کہاں دینا آپ نے, کچھ بھی نہیں دیتے آپ. پر اصل میں آپ کی وہ جو اشتہائے محبت ہوتی ہے جو آپ پر غالب آ چکی ہوتی ہے, اس کی آپ کو تسکین چاہیے. وہ آپ نے گلے لگایا, پوتے کو لگایا, پوتی کو لگایا, لگانے کے بعد اس کو واپس کر دیا. آپ نے پوچھا کہ اسما کیا تم واقعتاً ہی بچے کو کچھ دینا چاہتی تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں, میں نے جو بچے کو اپنے پاس بلایا ہے نا, میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی, اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو اسے میں کھجور دیتی. فرمایا اگر آپ نہ دیتی, اگر آپ نہ اسے دیتی, اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کذاب اور جھوٹی لکھی جاتی. تو بچوں کو بھی دھوکہ, جو دین بچوں کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتا, جانوروں کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتا, امام بخاری نے اس کو چھوڑ دیا. تو بات یہ ہے کہ روایت راوی جتنا سکا ہوگا, جتنا مضبوط کردار کا مالک ہوگا, یقیناً اس کی بات اتنی ہی معتبر اور موقر بات ہوگی. جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں, جب آپ کسی کی تحسین کرتے ہیں, کسی کے محاسن بیان کرتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ہاشمی صاحب کی تعریف جب کرنی ہے کہ ہاشمی صاحب بہت عمدہ اور نیک اور شریف الطبع آدمی ہیں, جب آپ نے کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے, کسی کو آپ نے سراہنا ہے, کسی کو آپ کی تعریف کرنی ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ شخص اپنی فکر کے اعتبار سے, اپنے عمل کے اعتبار سے, اپنے کردار کے اعتبار سے, اپنے اخلاق کے اعتبار سے, اپنے اخلاص کے اعتبار سے, اپنے تقوی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. نہیں, بات سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب بہت نیک آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی فکر کے اعتبار سے, اپنے عمل کے اعتبار سے, اپنے کردار کے اعتبار سے, اپنے اخلاق کے اعتبار سے, اپنے اخلاص کے اعتبار سے, اپنے تقوی کے اعتبار سے ہم سب سے بہتر ہیں. یہی مطلب ہوتا ہے نا, کہ کوئی اور مطلب ہوتا ہے؟ یہی تو مطلب ہے اس کا. جب آپ نے کسی کی ستائش کرنی ہے اور جب اپنے آپ کسی ممدوح کا قصیدہ پڑھتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, تو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ اپنے کردار, اپنے عمل, اپنی فکر, اپنے اخلاص, اپنے تقوی, اپنے زہد, وہ ہر اعتبار سے ہم میں سے بہتر ہے. یقیناً جس ذات کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا ہر پہلو روشن اور تابندہ ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فضیلت آپ کی اور میرے ہاں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی معیار ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معیار ہے, کسوٹی ہے نا. چلے آپ مجھے دیکھ لیجئے, اگر آپ نے میرے لیے اچھے کلمات کہے, مجھ جیسے تو ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں, لاکھوں انسان ہو گئے, لیکن اصل میں آپ کو جس نسبت نے میرے لیے کچھ کہنے پر مجبور کر دیا ہے وہ نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. میں مجھ سے زیادہ آپ لوگ مالدار ہیں, زیادہ خوبصورت ہیں, زیادہ قوی ہیں, زیادہ بہتر آپ لوگ موجود ہیں مجھ سے, لیکن آپ کی زبانوں کو جو رطب اللسان ہوئیں, اور آپ رطب اللسان جو ہیں اس لیے ہوئے کہ یہ نسبت ہے اس کی, میرے نبی کے دین کا وارث ہے وہ نسبت. تو گویا ہمارے ہاں فضیلت کا معیار جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے, جو جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی افضل ہوتا چلا جائے گا. ایسا ہی ہے نا, اتنا ہی افضل ہوتا چلا جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمام غوث, اغواث, تمام اقطاب, تمام صلحاء, تمام نقبا, تمام عابدین, تمام متقین, تمام عارفین, تمام مومنین, تمام صالحین, سارے اولیاء کاملین مل کر بھی صحابی کی گرد راہ کو نہیں چھو سکتے. ایسا ہے, ایسا ہے نا. بلکہ میں نے تو اپنے محدثین کو یہ بھی دیکھا کہ ایک عام صالح آدمی یا اللہ کا ولی جو ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے ناک میں جو میل ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ گھوڑا ہونا کی معمولی بات ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ کی جو مجاہد صحابہ ہیں ان کے گھوڑوں کے سم جب زمین پر ٹکراتے ہیں اور جو چنگاریاں اٹھتی ہیں, رب کو ان چنگاریوں کی بھی قسم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات
جن صحابہ کی سواریوں کے گھوڑوں کے سم زمین سے ٹکرانے کے بعد جو چنگاریاں اٹھتی ہیں، ان کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، تو پھر ان کا مقابلہ کہاں ممکن ہے؟ ان کا تو ممکن ہے ہی نہیں نا، کوئی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے لوگ اگر اکٹھے ہو بھی جائیں، تمام صلحاء، نقبا، اخواص، اقطاب، اولیاء، متقین، عارفین، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، صالحین، یہ صحابی کی گرد راہ کو نہیں چھو سکتے، تو کیا کنکلوڈ کریں گے؟ اس کا کرکس کیا نکالیں گے؟ یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ اس میرے پورے ابتدائیے کا اگر آپ کوئی کرکس نکال لیں، کوئی نچوڑ نکال لیں، اس کو ایک جملے میں آپ یا ایک یا دو جملوں میں اس کو اگر آپ کنکلوڈ کر لیں، یا اس کو آپ نچوڑ نکال لیں، نچوڑ اس کا ارک نکال لیں، تو اس کا ارک آپ نے یہ نکالنا ہے کہ مولانا ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں سجدوں کا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو حالت ایمان میں ایک نظر اس کے محبوب کو دیکھنے کا اجر ہے۔ ایسا ہی ہے، اور کیا؟ بات تو بڑی سادہ سی کی میں نے اغواص کی بات کی، میں نے اقطاب کی بات کی، میں نے اولیاء کی بات کی، صلحاء کی بات کی، متقین کی بات کی، میں نے تو سب کی بات کی، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، سعادتوں میں، تقوی میں، زہد میں، وہ سارے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، لیکن پھر بھی کیا وجہ کیا ہے کہ پھر بھی وہ صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے؟ تو اس سے خبر یہ ملتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں سجدوں کا، ریاضتوں کا، عبادتوں کا، نمازوں کا، زہد کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو اس کے محبوب کو حالت ایمان میں ایک نظر دیکھنے کا اجر رکھا ہے۔ اچھا، ایک نظر دیکھ لے بندہ، ایک نظر بندہ دیکھ لے تو پھر اس کا مقام یہ ہے کہ کوئی دنیا کا ولی، کوئی غوث، کوئی قطب اس کی گرد راہ کو نہیں چھو سکتا، اور جس ذات کے اندر خون مصطفیٰ گردش کر رہا ہو، ایک نظر دیکھ لے تو پوری دنیا سے ممتاز اور ممیز ہو جائے، نمایاں ہو جائے، اس کے جانور کی گرد راہ کو کوئی نہ چھو سکے، اور وہ ذوات مقدسہ جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ موجود ہو، اس کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے؟ کیا بات کریں گے اس کے بارے میں؟ ان کا مقام میں کیا بات بیان کروں گا اور آپ کیا بیان کریں گے؟ دیکھیں جی، دیکھتے ہیں جی کچھ باتیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت پہ جو ہے بات ختم ہو جائے۔ یہ کچھ امام فخر الدین رازی نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ احادیث نقل کی، تفسیر کشاف کے اندر بھی فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ میں نے اپنی بنیاد باندھ دی ہے کہ ایک نظر دیکھا جائے، اور صحابی کو دیکھنے والا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ تو لوگ وہ تھے جن پر اللہ راضی ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، آپ سارے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، چلیں کوئی ایک تو دعویٰ کر دے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، کوئی تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنا کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگو، ہمیشہ اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگو۔ تو آپ سے پوچھا گیا نہ کردہ گناہوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جب گناہ کیا نہیں تو معافی کس کی مانگے؟ فرمایا انسان گناہ نہ بھی کرے تو بھی گناہ گار ہے، تو بھی گناہ گار ہے۔ پوچھا وہ کیسے گناہ گار ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک مملوک، ایک خادم، ایک غلام اگر اپنے مالک کے مزاج، اس کے اوصاف، اس کے محاسن سے واقف نہیں تو یہ گناہ غلطی ہے یا نہیں ہے؟ آپ سادہ سے لوگ ہیں، ہم لوگ، ہمارے گھر کی خادمہ اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ صاحب خانہ جو ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے تو ان کو الرجی ہو جائے گی، یہ گرم نہیں پیتے، ٹھنڈا نہیں پیتے، میڈیسن کب لیتے ہیں، تیز مرچیں نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے، آپ کے ملازمہ کو پتہ ہے، آپ کے ملازم کو پتہ ہے، اگر اس کے برعکس آپ کو چیزیں دے گا تو آپ ناراض ہو کے کہتے ہیں کہ تیری میری نہیں بن دی، بندہ بدل لو، لے جاؤ انہوں، یہ تو میں نے مار کے چڈن گے، یہ تو میں نے مرن دے اہتمام کر رہے ہیں۔ ہمارے مزاج سے ہم آہنگی نہ ہو، ہمارے مزاج کے برعکس اگر کوئی آ جائے تو ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ اسے میرے مزاج کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ اسے پتہ نہیں کہ میں اس کا مالک ہوں اور میں کیا کھاتا ہوں اور کیا نہیں کھاتا؟ سوال یہ ہے کہ میرا بھی تو کوئی مالک ہے، آپ کا بھی تو کوئی مالک ہے، تو آپ میں سے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مالک کے اوصاف سے آگاہ ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جسے اپنے مالک کی خبر ہے کہ ہمارے اللہ، ہمارے رب العزت کے نام کتنے ہیں اور ان ناموں کے محاسن اور اس کی برکات کتنی ہیں؟ ہم تو اپنے مالک کی ذات سے بے خبر ہیں۔ مجھے بات یاد آتی ہے
بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی نے تشریف لا رہے تھے تو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی دونوں کھڑے موجود تھے، اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ان سے میں ایک مسئلہ نہ پوچھ لوں بشر حافظ سے. تو امام شافعی نے منع کیا کہ ان سے کیوں مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا، آپ رہنے تھے، مسئلہ مت پوچھیے. میں نے تو پوچھنا ہے مسئلہ. باہر کے مصر اور بزد ہوئے. جب بشر حافظ سامنے سے تشریف لائے تو کہتے ہیں جی ایک چھوٹا سا مسئلہ تو سمجھا دیں. اب دونوں فقیہ ہیں، دونوں مجتہد ہیں، دونوں امام ہیں، شافعی بھی اور احمد حنبل بھی، دونوں مجتہد ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں کا اپنا جو ہے وہ اپنا مذہب ہے، شوافی اور مالکیہ. ہم حنابلہ. جب قریب آئے تو کہا کہ جی بات یہ ہے کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، ایک بندہ بھول گیا، 2 نمازیں اس نے نہیں پڑھی، لیکن اب یاد نہیں آ رہا وہ 2 کون سی نمازیں ہیں جو اس نے نہیں پڑھی، تو وہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں وہ 5 دوبارہ پڑھے. انہوں نے کہا ہم نے مسئلہ آپ سے پوچھا ہے، نمازیں 2 ہیں 5 نہیں ہیں، اس کی کوئی توجیہ تو پیش کریں نا، وجہ تو پیش کریں. تو آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مملوک اپنے مالک کی یاد سے بے خبر کیسے ہو گیا؟ ایسا مملوک جو اپنے مالک سے بے خبر اور غافل ہو جائے، اس کا یہی علاج ہے کہ 2 نہیں 5 دوبارہ پڑھے. اس کو مالک بھولا تو بھولا کیسے؟ جسے مالک نے کبھی نہیں بھلایا، اس کے دل کی دھڑکنوں کو کبھی نہیں روکا، اس کے دل کو دھڑکنے بھی اس کو یاد ہیں، اس کی بصارت، اس کے قوا، ہر چیز کا رزق، اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کے معاملات سارے کے سارے مالک کی نظر میں ہیں. مالک جب بندے کو نہیں بھولا تو مملوک کیسے بھول گیا؟ وہ ساری کی ساری دوبارہ پڑھے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمارے کردہ نہ کردہ دونوں گناہوں کو معاف فرما دے. میں جی اپنے موضوع کی طرف بھی چلتا ہوں، شاید کہیں وقت نہ ختم کر بیٹھوں. پھر بات یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگا کریں، فرمایا کریں یا اللہ میرے کردہ گناہ بھی معاف کر دے اور نہ کردہ گناہ بھی معاف کر دے، جو میں نے نہیں کیے وہ بھی معاف فرما دے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایک بندے سے جب کہا جائے گا نا کہ تجھے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیا، تو کہے گا یا اللہ کیا میرے اعمال اس درجے کے نہ تھے کہ مجھے بخش دیا جاتا ہے، میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کچھ شخص کو پیاس لگے گی اور وہ جب جاں بلب دوبارہ تڑپے گا، بے قرار ہوگا، تو اسے کہا جائے گا پانی کا ایک پیالہ ملے گا، لیکن شرط یہ کہ زندگی کے اعمال کا 3 حصہ دے دے. وہ پھر دوبارہ پھر حالت طاری ہوگی، پھر ایک پیالہ پانی کے لیے دوسرا حصہ دے گا، پھر سارے اعمال دے بیٹھے گا، اور پھر اسے پوچھا جائے گا اب جواب دو، اب تیرے دامن میں کیا ہے؟ پھر وہ سجدے میں گر جائے گا، یا اللہ واقعی تو نے اپنے فضل و کرم سے بخشا ہے. اعمال کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ کبھی اعمال پر نازہ نہیں ہونا چاہیے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی مرتضیٰ شیر خدا اور عباس آپ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے سوال کہ ایو اہلک احب الیک، یا رسول اللہ آپ کو اپنے اہل میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فقال فاطمہ بنت محمد، مجھے سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے. اچھا یہ محبت کے جو قرینے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، محبت کے لیے کوئی ضابطہ اور قاعدہ نہیں ہوتا کہ میں بھی صاحب اولاد ہوں، میرے نواسے نواسیاں بھی ہیں، آپ کے بھی یقیناً ہوں گے، اور جو نہیں تو مدارس سے گزرنے والے ہوں گے. یہ فطری سا ایک امر ہوتا ہے کہ انسان کا دل، اس کا میلان رجحان کہیں نہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. ماں سے پوچھو نا کہ امی آپ کو کسے پیار ہے، تو ماں ہمیشہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتی ہے، نہیں پتر سے میں سارے ہی بڑے پیارے ہو. باپ سے پوچھو بابا آپ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، لو پلا تسی سارے میں پیارے ہو، سارے میرے جگر دے ٹکڑے ہو. نہ باپ مانتا نہ ماں مانتی ہے، دونوں نہیں مانتے. جب بھی پوچھیں کہ آپ بتائیں ہم بھائیوں میں سے کون آپ کو زیادہ محبت ہے، کہہ رہے ہو سارے میرے جگر اکھاں تے نور تے جگر دے ٹکڑے. نہ ماں مانتی نہ باپ مانتی، بوتھ آر سیئنگ گیونگ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس. دونوں سیاسی بیان دیتے ہیں، لیکن ان کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے. ان کا عمل ظاہر کرتا ہے جھکاؤ اور میلان کس طرف ہے، ان کے ایپٹیچیوڈ، ان کا رجحان کس طرف ہے، عمل ظاہر کرتا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، میں نے اپنی کسی زوجہ کے ساتھ میں نے ناانصافی نہیں کی، اور عدل کا ہر سوتا ذات مصطفیٰ سے پھوٹتا ہے. کیسے پھوٹتا ہے کہ جب آپ، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ دودھ پیتے تھے تو ایک طرف سے پیتے تھے دوسری جانب چھوڑ دیتے تھے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے پر بھی ناانصافی کا ایلیمنٹ آپ کی ذات سے وابستہ نہیں ہونے دیا، اس مرحلے پر نہیں دینے. تو ناانصافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ہمیشہ عدل فرماتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا یا اللہ تیری ذات بہتر جانتی ہے کہ میں سب سے عدل و انصاف کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، لیکن میرا دل میرے بس میں نہیں ہے. مجھے عائشہ سے بہت محبت ہے، مجھے عائشہ سے بہت محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ محبتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے لیے کوئی قرینہ اور ضابطہ نہیں ہوتا، یہ از خود اپنے ظہور اور اظہار کا راستہ متعین کر لیتی ہیں. نہیں تو دادا کے لیے لکھا ہوا ہے کہ پوتا آئے تو پوتے کو پکڑ لو، پیشانی سے بوسا دو، آنکھوں سے بوسا دو، یہاں چوم رہے ہیں، یہاں چوم رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں، الٹا کر رہے ہیں. یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ پوتا آئے یا پوتا نواسا آ جائے، بیٹا آ جائے تو یہاں یوں چومنا ہے، یہاں چومنا ہے؟ نہیں. محبتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنے اظہار کا راستہ خود متعین کرتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے فاطمہ تو بنت محمد، سب سے زیادہ محبت مجھے ان کے ساتھ ہے. اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی سے محبت کرنے والا ہے، لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا فَفَاطَمَ مُحِبَّهَا عَنِ النَّارِ. اللہ تعالیٰ میری بیٹی سے محبت کرنے والے اور جو اس کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے الگ فرما دے گا. رسالت مآب علیہ السلام کی نسل جو ہے دنیا کا واحد قریب. آپ جتنے بھی لوگ ہیں، میں اکثر کبھی دیکھا کرتا ہوں، کبھی ایک جگہ میں موجود تھا تو میں نے ان سے کہا کہ خاتون خانہ بیٹھی تھیں اور انہوں نے پوتوں کے لیے کوئی زیادہ اظہار محبت کر دیا اور نواسوں کے لیے تھوڑا سا ان کے دل میں جو تھا وہ اس کے دل کے آئینے میں بال تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کتنی ساڑی کڑی نسل ہے جنہ دی ہے انہوں دی ساڑی تو نہیں ہے نا. نواسا تھا ان کا سامنے کھڑا تو انہوں نے بڑا دو ٹوک جواب دے دیا. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی نسل آپ کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن واحد ذات مصطفیٰ ہے جن کی نسل آپ کی بیٹی سے چلی ہے. یہ تو ہے نا بات. ابھی رافع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ اذن فی اذن الحسن، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ رسالت مآب علیہ السلام کے یہ ہونٹ مبارک، دہن مبارک خود امام حسن کے کانوں سے لگے دیکھے تھے. اور آپ اذان فرما رہے تھے، آپ اذان کہہ رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اذن الحسن بن علی ہینا ولدتہ، جب آپ پیدا ہوئے. اچھا، میں یہ جسم کا مس کرنے کی بات ہے کہ آپ کے ہونٹ مبارک مس ہوئے امام حسن کے گوشت مبارک سے. رسالت مآب علیہ السلام گھر تشریف لائے تو صدیقہ کائنات روٹی لگا رہی تھی تندور میں. سیرت کی کتب میں آتا ہے تو فرمایا کہ عائشہ آج ہم بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ایک روٹی ہم بھی لگا دیتے ہیں. خیر آپ نے پیڑا پکڑا، روٹی تندور کے اندر آپ نے لگا دی. آپ کی زوجہ کھڑی ہیں، ساری روٹیاں اتر گئیں اور ایک روٹی. تو فرمایا اب آپ کیوں کھڑی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ میں روٹی کے پکنے کا انتظار کر رہی ہوں. تو آپ نے دامن اپنا ہاتھ تھاما، فرمایا عائشہ اندر آ جائیے، یہ روٹی کبھی بھی نہیں پکے گی. جس کو دست مصطفیٰ چھو جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی، اس پر آگ اثر نہیں کرتی. صحابیہ کہتی ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ہمارے کسی کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے کھانا کھانے کے بعد، تو ماں فرماتی ہیں کہ میں کبھی اس کو نہیں دھویا، اور جب بہت کبھی میل اس میں محسوس کرتی اس کو آگ کے اندر ڈال دیتی تھی، وہ میل اتر جاتا تھا اور واپس میرے پاس آ جاتا تھا. رسالت مآب علیہ السلام نے اپنا دہن اقدس جو ہے امام حسن کے کان سے لگایا، اور لگانے کے بعد آپ نے جو ہے اذان فرمائی. اعزاز ہے اقا ان الحسن والحسین قبشہ. رسالت مآب علیہ السلام نے 2 مینڈھے یا دمبے ذبح فرمائے آپ نے دونوں کے. اچھا یہ مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ یہ بیٹے کے لیے کتنے ہوتے ہیں جی عقیقہ کرنا ہو تو 1 بکرا 2 بکرے؟ اچھا، اور بیٹی کے لیے 1 بکرا. ٹھیک ہو گیا. اب میں یہاں تھوڑا سا ایڈیشن کرتا چلوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے تو اس کے لیے 2 بکرے اور بیٹی کے لیے 1. لیکن رسول کریم علیہ السلام نے پریکٹیکلی فزیکلی امام حسن کے لیے بھی 1 بکرا کیا اور امام حسین کے لیے بھی 1 دمبا یا مینڈھا یا جو بھی ذبح فرمایا. ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ 1 بھی کر لیا جائے تو بھی کفایت ہو جاتی ہے. ہاں، علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ علیہ السلام ما بین الصدری للراس. سر سے لے کے سینے تک امام حسن کی مشابہت جو تھی وہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے ساتھ تھی. اور جب خاتون جنت نے سوال کیا یا رسول اللہ
میرے بیٹوں کو کیا وراثت عطا فرمائیں گے؟ تو آپ فرمایا اما حسن فإن لہ سبادی و سوددی، فرمایا میں اپنے بیٹے حسن کو اپنی ثابت قدمی اور سرداری دوں گا. بات غور سے سنی نا. اور کتنے مشکل وقت میں آپ ثابت قدم رہے اور پوری مسلمان امت کو آپ نے خون ریزی سے بچایا، مصیبت سے بچایا. بات پر آپ غور تو کریں. فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی ثابت قدمی بھی دے دی اور سرداری بھی دے دی. اما حسین فإن لہ حزامتی وجودی، اور میں نے اپنی طاقت اور اپنی سخاوت حسین کو دے دی. باتیں بڑی قابل غور ہیں. اگر بیٹی آپ کے پوچھے کہ بابا آپ کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو کیا اپنے انتقال کے بعد سارا کچھ بھائیوں کو دے جائیں گے، اپنے بیٹوں کو، یا میرے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی کوئی وراثت رکھی ہے آپ نے، کچھ رکھا ہے؟ تو آپ انہیں کہا کہ دیکھیے کہ پتر تین میں دعاواں دے کے جا رہے ہیں، تین میں دعاواں دے کے چل رہا ہوں تے تیرے بچے بڑے اچھے بنن گے، لیکن سارا میرا پیسہ، میری پراپرٹی سارا میرے پتراں تے پوتریاں واسطے، تواڈے واسطے کچھ نہیں. پھر میں دیکھوں گا کہ وہ حالات کس طرف جاتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ثابت قدمی اور سرداری امام حسن کو دے دی ہے. طبرانی کی روایت لے رہا ہوں جی. قول نبی علیہ السلام انا و فاطمہ تو حسن و حسین مجتمعون، سارے جمع تھے، ایک جگہ اکٹھے تھے. ومن احبنا یوم القیامتی، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا، آنا مجھ سے، و فاطمہ تو فاطمہ سے، و حسن امام حسن سے، و حسین حسین سے، فرمایا جو محبت کرے گا یوم قیامت ناکلو و نشربو، وہ ہمارے ساتھ کھائے گا بھی اور ہمارے ساتھ پیے گا بھی. میدان حشر میں ہمارے ساتھ کھائے گا بھی. پھر دوبارہ سن لیجئے. انا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و فاطمہ تو، اور میری بیٹی فاطمہ، و حسن و حسین، فرمایا مجتمعون، جمع ایک جگہ اکٹھے تھے. ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرے گا یوم القیامت ناکلو و نشربو، روز قیامت وہ کھائے گا بھی ہمارے ساتھ، پیے گا بھی ہمارے ساتھ. حتیٰ یفرق بین العباد، اور یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما کے بندوں کو ان کے ٹھکانوں پر بھیج دے گا. ہر کوئی اپنے ٹھکانے پہ چلا جائے گا، اور جب تک ٹھکانوں کا ڈیسیژن نہیں ہو جاتا، یہ محبت کرنے والے ہمارے ساتھ کھائیں گے بھی اور پئیں گی. میں نے طبرانی کی معجم الکبیر سے روایت میں نے لیجیے. اچھا یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. خبر تھی امام حسن کو اور حسین کو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ کو خبر ہو گئی ہے، ان کو خبر نہیں تھی. جب ابی ہریرہ اچھا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشغول تھے کسی کام میں، تو امام حسن تشریف لے آئے. انہماک تھا، کنسنٹریشن تھی، پتہ نہیں چلا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، کوئی آ جائے تو خبر نہیں ہوتی، بتاتے. میرے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہوتا ہے، میں لکھ رہا پڑھ رہا ہوتا ہوں، صاحب آتے ہیں، آنے کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں، تو بچے بتاتے ہیں استاد جی وہ ملنے آئے تھے. میں کہا اچھا میں بھائی بتایا نہیں آپ نے ملنے کے لیے آئے تھے. امام حسن تشریف لائے، ابھی ہریرہ مشغول تھے، اور جب آپ کو پتہ چلا تو ننگے پاؤں پیچھے امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معافی مانگی. مجھے پتہ نہیں چلا. اور معافی مانگنے کا انداز کیا تھا؟ فرمایا کہ میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابی ہریرہ نے ان کانوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. اچھا آپ اس میں کوئی تھوڑی اس کی سائیکی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس کو سائیکالوجیکلی دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. اچھا اگر میں ہاشمی صاحب کے پاس آتا ہوں، ہاشمی صاحب مصروفیت کی وجہ سے میں عدم توجہ کا شکار ہو جاتا ہوں. بات غور سے سنیے گا ذرا. اب میرے دل میں رنج تو ہے نا اس چیز کا، اگرچہ میں اظہار نہ بھی کروں، یار میرے بڑے اچھے چھوٹے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میں گیا ہوں توجہ نہیں دی انہوں نے. اب دل میں ملال اور رنج تو ہے نا، وہ تو کہیں نہیں گیا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب جب انہیں پتہ چلا کہ یار میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یار آئے ہیں، تو میں توجہ نہیں دے سکا. اب یہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی ایسی بات کہیں گے جس سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، میرا جی ہلکا ہو جائے گا. ابی ہریرہ نے پھر ایسی بات کی
جس سے امام کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا. کہا میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں, ابی ہریرہ نے کانوں سے سنا کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اصل میں اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو رنج پہنچا ہے ملال میری غفلت یا کوتاہی سے, عدم توجہی سے, جو کہ غیر ارادی طور پر تھی, اس کا مداوع ہو جائے, اس کی تلافی ہو جائے. تو گویا یہ حدیث پاک ہمیں اس طرف بھی لے جاتی ہے کہ اگر کہیں نادانستگی میں کسی کا دل رنجیدہ کر بھی بیٹھیں تو پھر راضی کرنے کا کرینہ بھی سیکھ لیں کہ ڈھب اور کرینہ کیا ہے, کیسے راضی کیا جاتا ہے. امام علی مقام کا ابو ہارون حج پر جا رہے تھے, روانگی سے پہلے آپ نے اس کو 4000 درہم بھیجے, 4000 درہم. تو ان سے پوچھا گیا یہ آپ نے اتنی رقم کیوں بھیج دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 4000 درہم اس لیے میں نے دیے ہیں کہ جب آپ میدان عرفات میں جاؤ گے تو میرے نانا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل عرفہ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر فخر فرماتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جیب کے اندر میری دی ہوئی یہ رقم موجود ہو, دینار اور درہم موجود ہو, لباس آپ کا جو ہے وہ احرام وہ بھی آپ کا بندہ ہو, تو اللہ تعالیٰ جب آپ پر فخر فرما رہا ہو تو کچھ حصہ مجھے بھی میسر آ جائے, کچھ حصہ مجھے بھی. آپ دیکھیں اتنی باریک بینی سے لوگ کیسے سوچتے تھے, کہاں ان کی نظر گئی, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حلم اور بردباری کا یہ عالم تھا کہ مولا کائنات کے حوالے سے کسی نے ایک نازیبہ کلمہ کہا. مجھے کوئی اگر میرے والد کے بارے میں کہے, میرے والد کی مسجد سے بڑی گہری وابستگی تھی, جو لوگ پرانے ہیں یقیناً جانتے ہیں ان کی بڑی گہری وابستگی تھی اس مدینہ مسجد سے. تو وہ ان کو امام کو برا, امام علی کو برا بھلا کہا یا جو بھی سخت کلمات کہے, آپ اس کو اپنے ساتھ گھر لے کے آ گئے اور گھر آ کے دینار کی تھیلی اس کے حوالے کر دی اور فرمایا اگر زیادہ ہوتے تو میں زیادہ عطا کر دیتا, میں زیادہ عطا کرتا. وہ آپ کی بردباری اور حلم دیکھ کے اس نے توبہ کی, معافی مانگی. یقیناً پیغام ہمیں انہوں نے یہ دیا امام علی مقام نے کہ یاد رکھیے گا. امام حسن نے ہمیں پیغام دیا کہ اگر کوئی زیادتی کر بھی لے, اچھا یہ جو اینٹ کا جواب پتھر کا کہتے ہیں, میں آپ بھی اس چیز کے قائل ہیں. دشمن کے لیے تو بات ٹھیک ہے, دشمن ہو تو اینٹ کا جواب پتھر ہے, اپنوں کے لیے اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہوتا. اپنوں کے لیے اینٹ کا جواب پتھر کبھی بھی نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. محبتیں جس طرح انسان کو اس مقام پر پہنچاتی ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. میں دیکھتا ہوں جی کوئی 2-4 باتیں آپ سے اور کر لوں. امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کوئی بات یاد ہے کریم آقا علیہ السلام کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے, مجھے بالکل یاد ہے. پوچھا کیا یاد ہے؟ فرمایا میں 6 یا 7 سال کا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے باغ یا راستے میں سے یا کسی جگہ سے ہم نے ایک کھجور میں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی, تو میرے نانا جان نے میری کھجور انگلی سے میرے منہ سے باہر نکال دی. فرمایا ہو سکتا یہ کھجور صدقے کی ہو اور میں نے آل محمد پر صدقہ حرام کر دیا, میں نے آل محمد پر صدقہ حرام کر دیا. آپ دیکھیں اتنی چھوٹی عمر میں بچہ جب عقل و شعور کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا, لیکن آپ نے جو ہے وہ فرماتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ نانا نے میرے منہ سے کھجور باہر نکال دی تھی. حاضر دماغی اللہ نے امام کو بہت عطا فرمائی تھی, امام علی مقام کی امام حسن مجتبیٰ کو اللہ نے بہت حاضر دماغی عطا فرمائی تھی. ایک یہودی آیا اور اس نے کہا جی وہ آپ کے نانا جان کا تو ارشاد ہے کہ یہ جو دنیا سجن المومنی و جنت الکافر, یہ دنیا جو ہے. اچھا بات بڑی غور سے سننے والی ہے, بات بڑی غور سے سننے والی ہے. کہنے لگا یہودی کے جی آپ کے نانا جان کا ارشاد گرامی ہے آپ کے نبی کا کہ دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور جنت الکافری, اور کافر کے لیے جنت ہے. مگر آپ کی دنیا تو بڑی آسودہ لگ رہی ہے, اس میں تو مجھے آسائشیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے جواب دیا, فرمایا بات یہ ہے اگر تو میری آخرت کی نعمتوں کو ایک نظر دیکھ لے جو رب نے اپنے نبی کے نواسے کے لیے رکھی ہیں تو تجھے پتہ چل جائے کہ دنیا میری واقعی قید خانہ ہے. تیری نظر ان نعمتوں پر نہیں ہے, جنت کی نعمتوں پر جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں, ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں. تیری تو نظر ہی ان پر نہیں ہے. تیری نظر پڑ جائے تو واقعی سمجھ جائے کہ دنیا واقعی ہمارے لیے قید خانہ ہے. جو مقام, عرفہ مقام اور مرتبہ اور جو نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں. اور فرمایا اگر تو اپنے لیے تو جہنم کا عذاب دیکھ لے, جہنم کا عذاب ہے یہودی, اگر تو اپنے لیے جہنم کا عذاب دیکھے اور اپنا ٹھکانہ دیکھے تو تجھے پتہ چل جائے کہ یہ دنیا تیرے لیے واقعی جنت ہے, دنیا تیرے لیے واقعی جنت ہے. جی بات کو سمیٹتا ہوں, چلتا ہوں, جی کہ 4 سے 5 منٹ بات کو ختم کروں گا. امام حسن مجتبیٰ کا
کے پاس 2 شخص ایٹ اے ٹائم آئے, سوال کیا. ایک نے کہا جی میں بے اولاد ہوں اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے. فرمایا دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرو, کیا کرو. دوسرا آ گیا, کہنے لگا جی قحط سالی کی وجہ سے زمین جو ہے وہ بنجر اور ویران ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرو. آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے پوچھا جی آپ نے یہ کہاں سے بات کشید کر لی, دونوں کو ایک ہی بات آپ نے بتا دی ہے, اور یہ آپ نے کشید کیسے کر لیا کہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے جو ہے وہ قحط سالی بھی دور ہو جاتی ہے اور اولاد بھی آ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے قرآن سے اس چیز کو کشید کیا ہے, میں نے قرآن سے کشید کیا. میں نے 3 سے 4 منٹ میں بات کو ختم کروں گا, بس توجہ فرمائیے گا. آپ نے فرمایا سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ بِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد بھی فرمائے گا. تو بتا دیا کہ اگر اولاد کی تمنا اور طلب اور خواہش ہو تو کیا کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. اگر کہیں اسٹارویشن یا خشک سالی یا قحط کا مسئلہ ہے تو بھی آپ کو استغفار کرنا چاہیے. عبداللہ ابن زبیر اور امام حسن باغ کے نیچے آرام کر رہے تھے اور درخت کھجور کا اس پر پھل نہیں تھا. تو عبداللہ ابن زبیر نے خواہش کی کہ کیا یہ کہتے ہیں امام حسن کہتے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ اگر کھجوریں اس سے ہمیں میسر آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. آپ نے دعا فرمائی, اوپر سے کھجوروں کا جو ہے وہ خوشہ گرا اور آپ نے تناول فرمایا. ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے, یہ تو کیا ہے, جادو ہے. عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں جادو نہیں ہے بلکہ اس زبان کی تاثیر ہے جسے میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے, یہ اس زبان کی تاثیر ہے. کم از کم جادو میں اور کرامت میں فرق تو کر لو. فرمایا ایسی بات نہیں ہے, یہ ایسا سوچا بھی نہ کرو. جی آخری 1-2 باتیں اور آپ سے کرتا ہوں. عمر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ امام حسن کی ملاقات سر راہ ابی ہریرہ سے ہوئی. جی ملاقات, اچھا ابی ہریرہ فرماتے ہیں اکشف لی ان بطنہ کا, کہتے ہیں کہ امام حسن بچے تھے, کہنے کہ اپنے پیٹ سے کپڑا تو اٹھاؤ, اپنے پیٹ سے کپڑا تو اٹھائیے. اچھا کیسا لگتا ہے کہ اگر کوئی بڑا بندہ بچے سے کہہ دے, چھوٹے سے کہ یار اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ, تو حیران تو ہوگا نا بندہ, یار یہ کیا منطق ہے, یہ کیا پیٹ سے کپڑا کیوں اٹھا رہے ہیں. امام حسن کا بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا اور اس کے بعد بوسہ دیا. فرمایا حیث رأیت رسول اللہ یقبل منکا, میں نے ان دونوں آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کو اس بطن کا بوسہ لیتے دیکھا ہے. تو فرمایا کہ میرا فکشف لہ عن بطنہ فقبلہ, جب امام حسن نے پتہ چلا کہ یہ کیوں کپڑا اٹھوانا چاہتے ہیں میرے پیٹ کو, تو انہوں نے فوراً دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ سے بطن سے کپڑا اٹھا لیا. فرمایا آئیے بوسہ لے لیجیے, آئیے بوسہ لے لیجیے. تو فرماتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جن آنکھوں نے خود دیکھا میں اپنے نبی کو بوسہ لیتے, تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں بھی اس جگہ کا بوسہ لے لوں. میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات کرتا ہوں. مجھے جب کوئی کہتا ہے نا کہ بدر صاحب میرا بیٹا کبھی جمعے پہ آ جائے تو کہتے ہیں کہ اچھا علامہ صاحب تہاڈا منڈا نہیں, تہاڈا بیٹا نہیں. میں کہ ہاں, میں کیسے پہچانا, تو وہ کہتے ہیں جی اس کی آنکھیں بالکل آپ جیسی ہیں. تو میں خوش ہو جاتا ہوں, میں خوش ہو جاتا ہوں, بڑی بات ہے, اس کی آنکھیں مجھ جیسی ہیں. آپ بھی تو خوش ہو جاتے ہیں نا, اگر 2 چیزیں آپ سے مشابہت رکھتی ہو, تیسری آپ خود کروا لیتے. نہیں وہ کہیں گے نا کد تہاڈے ورگا ہے تے نک تے شکل, نہیں ٹردا بھی میرے ورگا ہی ہے. وہ ایک آدھ وصف آپ خود بھی ساتھ شامل کر لیتے, دل کو تسکین نہیں ہوتی نا. اصل میں کہنے والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ پوری تہاڈی سر تو پیر تک کاپی ہے تہاڈی, تو روح میں بندہ تاسے ہم میرا بیٹا دیکھو میرے تے گیا ہے. تو ماں کہتے نہیں نانے تے گیا ہے, مامے تے گیا ہے. یہ ایک فطری امر ہے, تقاضا ہے. جدھر میلان اور رجحان ہوتا ہے بہاؤ بھی اسی طرف ہو جاتا ہے. تو باپ خوش ہوتا ہے اور سارے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. ہاں, امام نسائی کی حدیث, عقبہ بن حارث حدیث کے راوی فرماتے ہیں میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. علی المرتضیٰ شیر خدا اور صدیق اکبر باہر تشریف لائے. امام حسن 5 to 6 years 6 year old to 7 years old بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومے جا رہے تھے,
اور فرما رہے تھے واہ واہ سبحان اللہ، ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ. فرماتے علی حسن کی مشابہت تو میرے مصطفیٰ سے ہے، آپ سے تو نہیں ہے، آپ سے تو نہیں ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ سے ہے. عقبہ بن حارث کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا شیر خدا مسکرا رہے تھے، شیر خدا مسکرا رہے تھے. مجھے کوئی کہہ دینا کہ میں کو نہیں میرا بیٹا ہے، تھوڑے ورگا تو نہیں لگتا، یہ کتنے تے گیا ہے، میں کہیں گے دوبارہ میرے سامنے نہ آنا، دل میں میرے میل آ جاتا ہے، دل میں میرے دل کے آئینے میں بال آ جاتا ہے کہ اس کو میرے بیٹے میں کوئی بھی کوئی چیز مجھ سے ریزیمبل نظر ہی نہیں آئی، اس کو یہ کیسا آدمی کیسی بات کرتا ہے. عقبہ بن حارث فرماتے ہیں وہ چوم رہے تھے صدیق اکبر اور فرما رہے تھے ہاں سبحان اللہ ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، اور وہ مسکرا رہے تھے اور انہیں یہ بات اچھی لگ رہی تھی کہ یا کہ واقعتاً یہ بڑی ہی زبردست بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جی میں بات لمبی ہے بات نہیں کرتا اس سے آگے، بس یہ آخری بات کہتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، بیٹے یہ لے لو سنبھال لو. عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے عمر بن عبدالعزیز کے پاس، پوتے ہیں جی امام حسن کے. اور اچھا کیسا لگے گا اگر میں بیٹھے بیٹھے ایک چٹکی اپنے چھوٹے بھائی کو کاٹ لوں؟ کہنا مولوی صاحب 60 سال تھوڑی عمر ہے کہ عقل نو ہاتھ مارو یار، یہ کی پہ کر دے ہو، چنگے بلے بندے چوٹی وٹ چڈیجے، اگر یہ بلبلا اٹھے تو کہنا یار یہ کس طرح کا واٹ آکورڈ پرسن، کتنی عجیب حرکت کی ہے انہوں نے، کتنا عجیب لگتا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے امام حسن کے پوتے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم زور سے چٹکی کاٹی، وہ بلبلا اٹھے، سارے لوگ سامنے موجود تھے، کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے کیا حرکت کی کہ اہل بیت طہار کے خانوادہ اور شہزادے کو چٹکی کاٹی؟ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن حسن سے فرماتے ہیں کہ چٹکی میں نے اس لیے کاٹی ہے کہ یوم قیامت میدان حشر کے اندر جب اللہ حساب لے رہا ہوگا تو میں آپ کو چٹکی یاد کروا دوں گا، میری بخشش کا سامان کر دیجئے، میری شفاعت کا سامان کر دیجئے. میں نے چٹکی اس لیے کاٹی ہے، میں نے چٹکی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ مجھے خلیفہ وقت چٹکی کاٹی تھی، یہ چٹکی یاد کروا کے جو میں نے بھری ہے یاد کروا کے آپ کو اپنی شفاعت پر قائل اور آمادہ کر لوں گا. میں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کی اس بزم جو آپ نے آراستہ فرمائی، خدا کرے یہ بزم ہائے عقیدت یوں ہی آراستہ ہوتی رہیں، چلتی رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کے حضرت علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب کے ملک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسر الابرار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بار الہ تیری تقدس توفیق سے جو بھی مولا کریم آج کی بزم کا اہتمام کیا گیا، جو بھی کلام و سلام و تعام تیری پاک و مقدس بارگاہ میں پیش کیا گیا، اس سے اپنی پاک و بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے لامحدود شانوں والے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، اس کا اپنے شایہ نشان ہمیں اجر و ثواب عطا فرما. تیرے پیارے مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازمی ہدیتاً یہ ثواب پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما. ختم مرتبت حسن و جمال والے بے مثال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کرم سے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجداد والدین کریمین ازواج مطہرات جملہ اہل پاک تمام اولاد اطہار، بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیع صحابہ کبار صحابیات رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش ہے، شرف قبولیت عطا فرما. جملہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین محدثین مفسرین علماء صلحاء شہداء تمام سلاسل طریقت کے اولیاء کاملین مشائخ اعظام پیران طریقت بزرگان دین پاکان امت کی بارگاہوں میں پیش قبول فرما. مولا کریم ان سب کے تصدق سے ثواب مزید برکت عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ محترم المقام شیخ
شفیق صاحب کے چچا جان کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما، ان کے والدین کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جتنے بھی حاضرین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ان کے چھوٹے بڑے اعزاء و اقرباء، اساتذہ، والدین، مشائخ جو بھی حالت ایمان سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی کامل مغفرت فرما۔ قبلہ شیخ صاحب کے چچا جان کی قبر کو بقائے نور فرما، جنت کے گلزاروں میں تبدیل فرما۔ مولا کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و سفارش کا مستحق فرما، دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹھنڈی ہوائیں ان کا مقدر فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ فرما۔ یہ سب دعائیں ہم سب کے جملہ ددیال و ننیال و سسرال کے مرحومین جو حالت ایمان سے گئے سب کے حق میں قبول فرما۔ مولا کریم آج کے اس بزم کو جس نے بھی دام در میں قدم سخ نے سجایا، سب کے علم و عمل، عمر، مال، جان، اولاد، گھر بار میں برکت عطا فرما۔ مجلس کی برکات ہمارے گھروں میں جانے سے پہلے ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں شامل فرما۔ ہمارے بیماروں کو اچھا فرما دے، خصوصاً قبلہ کاری افضل چشتی صاحب کی والدہ ماجدہ کو شفاء کامل عطا فرما۔ ہمیں مرض گناہ سے چھٹکارا عطا فرما۔ ہماری تمام حاجتوں، ضرورتوں کی کفایت و کفالت بوسیلہ مصطفیٰ کریم آقا، بوسیلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ سے فرما، کسی دنیا دار کے دروازے پر جانے سے محفوظ فرما۔ حضرت قبلہ علامہ مولانا بدر الزمان قادری دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کے فیوزات عالیہ سے ہمیں فیض یابی عطا فرما۔ ان کے والد گرامی قبلہ حضرت علامہ مولانا شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری نسلوں کو بھی مولا کریم دین کا خادم بنا۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ہمیں حریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔